دنیا میں اس وقت صرف دو ممالک ایسے ہیں جنہیں مذہب کے نام پر بنایا گیا ہے، کیونکہ ان کا کردار قرب قیامت کے حالات میں بہت زیادہ اہم ترین ہے۔ یعنی یوں کہیں کہ پاکستان کو بنایا نہیں گیا بلکہ بنوایا گیا ہے، وہ بھی کسی عام ہستی سے نہیں بلکہ دنیا کی سب سے عظیم ترین ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ عرب کے مشرق میں افغانستان اور پاکستان واقع ہیں، جو عرب کے زمانے میں ایک ہی علاقے تھے اور اسے خراسان کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہاں سے مسلمان فوجیں غزوہ ہند کے لیے نکلیں گی اور شام میں امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساتھی ہوں گی۔ اسی لیے آج تک جتنا پاکستان کو لوٹا گیا اور اس کے خلاف بین الاقوامی سازشیں کی گئی، اگر اس کی جگہ کوئی اور ملک ہوتا تو اب تک تباہ ہو چکا ہوتا۔ لیکن یہ ملک چونکہ دنیا کی سب سے پاک ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت پر بنایا گیا، اسی لیے اسے مٹانا ممکن نہیں، جس کا ثبوت آپ کو ویڈیو میں آگے ملنے والا ہے۔ 1934 میں قائد اعظم محمد علی جناح برطانیہ کے شہر لندن میں موجود تھے اور وہاں اپنی وکالت جاری رکھے ہوئے تھے۔ آپ واپس نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن اچانک سے آپ نے انڈیا میں واپس آنے کا اعلان کیا۔ ان کے سب سے قریبی دوستوں میں سے ایک علامہ شبیر احمد عثمانی، جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھنے لگے کہ ہم سب دوست اور مسلم لیڈرز آپ کو کئی سال سے واپس انڈیا بلا رہے تھے کہ ہمیں اور انڈیا کے مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے، لیکن آپ مان نہیں رہے تھے۔ لیکن اچانک ایسی کیا وجہ بنی جو آپ کو یہاں واپس کھینچ لائی ہے؟ کیا آپ کو علامہ اقبال کی لہو گرما دینے والی شاعری نے متاثر کیا، یا لیاقت علی خان کے الفاظ سے متاثر ہو کر آپ نے واپس انڈیا آنے کا فیصلہ لیا؟ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو ضرور حقیقت بتاؤں گا، لیکن ایک شرط پر، وہ یہ کہ جب تک میں زندہ رہوں یہ راز آپ کسی سے بھی نہیں کہیں گے۔ علامہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ ہوا کچھ یوں کہ ایک رات میں اپنے لندن کے گھر میں سکون سے سو رہا تھا کہ اچانک میرا بیڈ زور زور سے ہلنے لگا۔ میں خوف سے فوراً جاگ گیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن اسے اپنا وہم سمجھ کر پھر سے سو گیا۔ لیکن ایک بار پھر سے میرا پلنگ زور زور سے ہلنے لگا، اتنی زور سے کہ مجھے لگا کہ شاید زلزلہ آ گیا ہے۔ سو میں بھاگ کر گھر سے باہر نکلا کہ شاید میری طرح اور بھی لوگ گھروں سے باہر موجود ہوں گے، لیکن رات کے اس پہلو میں میرے علاوہ کوئی بھی اور موجود نہیں تھا۔ سو میں پھر سے جا کر سو گیا، لیکن تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا۔ اب کی بار میری آنکھ کھلی تو اچانک سے ایک نورانی شخصیت میرے سامنے موجود تھی۔ میں نے کھڑے ہو کر یہاں وہاں دیکھا کہ یہ اندر کیسے داخل ہو گئے۔ پھر میں نے پوچھا کہ وہ آر یو؟ انہوں نے جواب دیا، I'm your prophet محمد۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور میں نے پوچھا کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں میرے آقا؟ انہوں نے فرمایا، برِ صغیر کے مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے، آپ واپس جا کر ان کی آزادی کی تحریک کی نمائندگی کریں، فکر مت کریں، میں آپ کا ساتھ دوں گا اور اللہ نے چاہا تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اس لیے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت پاکستان کو بننے سے نہیں روک سکتی، کیونکہ اس کی مدد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے ہی پڑھائی، اور جنازہ کے بعد تقریر میں انہوں نے بتایا کہ کل رات کو میں نے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائد اعظم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ میرا مجاہد ہے۔ اس کے علاوہ علامہ صاحب نے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا راز بھی فاش کر دیا۔ اسی لیے پاکستان اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے اور اس کا وجود اسلام دشمنوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، مگر اسے تمام تر سازشوں اور ہر طرح کی تباہی کے باوجود